بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ جب امام حسین کا سر کاٹ کے نبی کی بیٹیوں کے ساتھ شام کی طرف لے جایا گیا تو امام حسین کا کٹا ہوا سر قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہا۔ امام حسین قرآن پاک کی مختلف آیت کی تلاوت کر کے اپنے نانا کی نبوت کی گواہی دیتے رہے۔ کوفہ اور شام کے درمیان ایک ایسی جگہ آئی جہاں امام حسین کے کٹے ہوئے سر نے ایسا خطبہ دیا کہ آس پاس کے گاؤں والے یزید کے خلاف ہو گئے، کیونکہ یزید کا یہ حکم تھا کہ امام حسین کا پورا خاندان قتل کر دیا جائے، کوئی بھی مرد باقی نہ رہے، ان کے سر کاٹ کر ان کے دربار میں پیش کیے جائیں۔ یزید نے اپنے سپاہیوں کو یہ حکم دیا کہ امام حسین کے سر کو شام کے باہر روکے رکھو، اور لوگوں کو یہ حکم دیا کہ جشن مناؤ، آج عید ہے۔ نعوذ باللہ۔ تاریخ میں ہے کہ 3 دن تک نبی کی بیٹیوں کو شام کے باہر روکے رکھا، اور جب نبی کا خاندان شام کی گلیوں سے گزرا تو لوگوں نے پتھر برسائے، اور امام حسین کا سر نیزے پہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ بس جب فوج یزید دربار میں پہنچی تو یزید نے امام حسین کا سر سامنے رکھا اور لاٹھی سے امام حسین کے سر کی توہین کرنے لگا۔ اس وقت دربار میں روم کا ایک سفیر موجود تھا۔ اس نے جب یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تو سوچنے لگا، ایک طرف بے پردہ بیویاں اور نیزے پہ سر ہے، زنجیروں میں جکڑے ہوئے قیدی، انہوں نے کوئی بہت بڑا جرم کیا ہے۔ لوگوں سے پوچھا، یہ کون ہے؟ کسی نے کہا کہ فاطمہ اور علی کا خاندان ہے۔ یہ جو عورتیں دیکھ رہے ہو، یہ فاطمہ کی بیٹیاں ہیں۔ یہ جو کٹا ہوا سر دیکھ رہے ہو، یہ فاطمہ کے بیٹے کا سر ہے۔ وہ پوچھنے لگا، فاطمہ کون ہے؟ یزید کے وزیر نے کہا، فاطمہ بنت محمد۔ پھر اس نے سوال کیا، کون سا محمد؟ وزیر نے کہا، محمد اللہ کا رسول۔ وہ چیخ کر گر پڑا، تمہارے نبی کی بیٹی کا خاندان ہے، افسوس ہے تم پہ، میں ہمارے نبی داؤد علیہ السلام کا 40واں پوتا ہوں، لیکن آج بھی میری قوم میرا احترام کرتی ہے، افسوس ہے تم پر، ابھی آپ کے نبی کو 50 سال تک نہیں ہوئے، آپ نے ان کے خاندان کا یہ حشر کر دیا۔ جب دربار میں شور ہونے لگا، یزید نے پوچھا، یہ کون ہے؟ سپاہیوں نے کہا، روم کا سفیر ہے اور کہہ رہا ہے کہ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اسی کے خاندان کو قتل کر رہے ہو۔ یزید نے کہا، اس کی یہ جرت، اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ جب اس کا سر قلم کیا جا رہا تھا تو اس نے بلند آواز میں کہا، میں تسلیم کرتا ہوں تمہارا نبی سچا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سپاہیوں نے پوچھا، ہم تم کو قتل کر رہے ہیں اور تم ہمارے نبی کا کلمہ کیوں پڑھ رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، میرے خواب میں کل عیسیٰ مسیح اور حضرت داؤد علیہ السلام آئے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ تمہاری وجہ سے ہمارا سر بلند ہوگا، تم آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کے لیے سچ کہتے ہوئے مارے جاؤ گے۔ اے لوگو، میں تسلیم کرتا ہوں تمہارا نبی سچا ہے، تم اپنے نبی کی شرافت، صداقت، سچائی اور ان کے خاندان کی قدر نہیں کر رہے۔